أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن رحل الإسلام دائرة فدوروا مع الإسلام حيث دار أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، اس دنیا کے اندر جمہوریت کے نام سے پچھلے 200 سالوں سے جو انقلاب آیا ہے، اس انقلاب کو پوری دنیا کے لوگوں نے ایکسیپٹ کیا اور دنیا کے لوگوں نے یہ سمجھ کر کے اسے قبول کیا کہ یہ بہت ہی اچھا سولوشن ہے اور بہت ہی اچھا حل ہے کسی بھی نظام کو کنٹرول کرنے کے لیے. آج سے 200 سال قبل کی جب آپ بات کریں تو ڈکٹیٹرشپ پوری دنیا کے اندر تقریباً قائم تھی، کنگ شپ پوری دنیا کے اندر قائم تھی، جس کی لاٹھی اسی کا بھینس والا معاملہ ہوتا تھا. انسانیت پر ظلم، جبر و استبداد، ظالمانہ رویہ، جابرانہ سلوک کا بازار گرم ہوتا تھا. جب انسان یہ ریئلائز کرتا ہے، احساس انسانیت کو اس بات کا ہوتا ہے کہ جس ڈگر پہ ہم چل رہے ہیں اور جس جبر و استبداد کے ہم شکار ہو رہے ہیں، اور جب انسانیت کی عقل میں تھوڑی سی ترقی ہوتی ہے اور وہ اپنے آپ کو غلامیت کی اس زنجیر سے کہ جس میں وہ جکڑا ہوا ہوتا ہے نکالنا چاہتا ہے، تو پوری دنیا کے اندر ایک انقلاب آتا ہے جسے جمہوریت کا نام دیا جاتا ہے، جسے ڈیموکریسی کا نام دیا جاتا ہے. اور اس جمہوریت کا انقلاب لانے میں جن لوگوں کا کردار رہا ہے، ان میں سے ٹاپ آف دا لسٹ اگر کسی کو بولا جا سکتا ہے تو وہ کارل مارکس تھا. 80s کی دہائی میں 1880s میں فرانس میں اس کے ذریعے سے انقلاب آتا ہے اور وہاں کی ڈکٹیٹرشپ جو اقلیت میں ہونے کے باوجود اکثریتوں پر گھیرا بندی کرتی تھی اور مظالم ڈھایا کرتی تھی، اس کو چاروں ناچار اپنی حکومت سے سبکدوش ہونا پڑتا ہے اور بالآخر حکومت جو ہے پھر ڈیموکریسی وہاں پہ آتی ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جمہوریت کا جو لیول ہے، اس انداز میں اسے پیش کیا گیا کہ اس سے زیادہ اچھا طریقہ دنیا کے لیے، انسانیت کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. لیکن آپ اگر حقیقت کو دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ ڈکٹیٹرشپ میں تانا شاہوں کے دور میں جو ظلم اور جبر و استبداد ہوا کرتا تھا اور ظالمانہ اور جابرانہ رویہ جو مظلوموں کے ساتھ برتا جاتا تھا، اس سے کہیں زیادہ جمہوریت کی سرکار آنے کے بعد ظلم دیکھنے میں ملا. یوں تو کہنے کے لیے سارے لوگوں نے اس بات کو ایکسیپٹ کیا اور دل میں یہی عزم مصمم کیا اور دل میں یہی ارادہ تھا کہ آج تاریخ سے، یعنی جمہوریت کے انقلاب آنے کے بعد سے اب ہماری زندگی آزاد منش ہوگی، ہم آزادانہ طور پر اپنی زندگی گزار سکیں گے، ہمیں بولنے کی آزادی ہوگی، ہماری باتوں کو سنا جائے گا، ہمیں رہنے کی آزادی ہوگی، ہر طریقے کی آزادی الغرض جو ہم چاہتے ہیں وہ ہمیں ملے گی. اسی سوچ کے ساتھ انسانیت نے جمہوریت کو ایکسیپٹ کیا. لیکن مسلمان ہی نہیں، ان تمام قوموں کے بارے میں جب آپ کتابوں کو تواریخ کا مطالعہ کریں گے تو معلوم ہوگا
کہ اس میں چھپے ہوئے جو خطرناک باتیں تھیں، جو چھپے ہوئے کارنامے تھے، جمہوریت کا لیول جس کے اوپر چڑھایا گیا تھا، اس کی سنگینیوں کا، اس کے خطرات اور خدشات کا اندازہ مسلمانوں کو اس وقت ہوا جب جمہوریت اپنا کام کر گئی۔ اور نہ صرف یہ کہ مسلمانوں کو ہوا بلکہ پوری دنیا کے انسانوں کو اس بات کا اندازہ اس وقت ہوا جب کہ جمہوریت نے اپنا رنگ دکھلا دیا۔ جمہوریت کیا ہے؟ میں نے چند منٹوں میں جمہوریت کو سمرائز کرنے کی کوشش کی ہے۔ جمہوریت جہاں پہ انسانوں کی رائے برابر ہوتی ہے، خواہ وہ ضلع کا کلکٹر ہو، اسٹیٹ کا سی ایم ہو، ملک کا پی ایم ہو، ہر ایک کی رائے یکساں مانی جاتی ہے اور ہر ایک کی رائے کو برابر کا درجہ دیا جاتا ہے۔ جمہوریت کو لانے والوں نے اس بات کو بھانپ لیا تھا، ظاہر ہے کہ ان کا دماغ جو ہے ہم اور آپ سے کہیں زیادہ چلتا ہے۔ آج بھی ایسے لوگ ہیں، تھنک ٹینکس ہیں جو دنیا کو رول کرتے ہیں، تو انہوں نے بھانپ لیا تھا کہ جب ہم یہ فارمولہ اپنائیں گے دنیا کے اندر تو عام طور پر اکثریت ان لوگوں کی ہیں جن کو دنیا سے مطلب نہیں ہے، یعنی دنیا کو رول کرنے سے مطلب نہیں ہے۔ دنیا کس طرح چلے، دنیا میں ملکوں میں حکومتیں کن کی ہو، انصاف پرور حکومت ہو یا ظالم و جابر شخص کی حکومت ہو، اس سے انہیں کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ آج لوگوں کی حالت یہ ہے کہ چند پیسے آپ اسے دے دیں تو وہ بک جاتا ہے، چند وقت کے کھانوں کا خرچہ آپ اسے دے دیں تو وہ بک جاتا ہے، چند لمحوں کے لیے آپ اس سے اچھے طریقے سے بات کر لیں تو وہ بک جاتا ہے۔ یہ ضمیر فروشی کی صفت جو انسانوں کے اندر امڑتی ہوئی آ رہی ہے، ہم اور آپ کو احساس شاید آج ہو، لیکن جن لوگوں نے جمہوریت کی تخلیق کی ان کو آج سے 200 سال قبل اس بات کا اندازہ ہو چکا تھا کہ آج اگر ہم جمہوریت کو لاتے ہیں تو اس میں ہمارا ہی ڈنکا بجے گا اور ہم ہی ہوں گے جو سپر پاور ہوں گے۔ فرق یہ ہوگا کہ جو لیول بدنام لیول تھا، جو لیول ناگفتہ بھی لیول تھا ڈکٹیٹرشپ کا، تانا شاہ کا، وہ لیول ہٹ جائے گا اور ڈیموکریسی کا لیول آ جائے گا، جمہوریت والی سرکار کا لیول آ جائے گا۔ کام ہمارا وہی ہوگا جو ہم پہلے کرتے آئے ہیں، بلکہ اب ڈیموکریسی کی آڑ میں، جمہوریت کی آڑ میں ہم ظلم و جبر کی داستان کو مزید بڑھا دیں گے۔ یہی انہوں نے کیا۔ یہ میں باتیں جو عرض کر رہا ہوں کسی خاص اسپیسیفک ملک کی بات نہیں کر رہا ہوں، پوری دنیا کے اندر حالت یہی ہے۔ ہمارا ملک ہندوستان دنیا کے اندر سب سے بڑی ڈیموکریسی ہے، سب سے بڑی جمہوریت ہے، اس میں لوگوں کی تعداد کی وجہ سے اسے سب سے بڑا جمہوری ملک قرار دیا گیا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں تو یہاں بھی ڈنکا انہی کا بجتا ہے کہ جن کے پاس بھیڑ زیادہ ہو، جن کی تعداد زیادہ ہو۔ جمہوریت کا سرکار بنانے والوں کے ذہن میں ایک چیز یہ بھی رہتی ہے کہ ہماری جو جمعیت ہے، ہماری جو وحدت ہے وہ کبھی ٹوٹنے نہ پائے، ہمارے جو فالوور ہیں، ہمارے جو ماننے والے ہیں، ان کو کس طریقے سے اکٹھا کیا جائے، ایک سٹیج پہ لایا جائے، اور اس سٹیج پہ لانے کے بعد دوسری بات اور دوسری چیز جس کا وہ خیال رکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہماری جو یہ جمعیت ہے یہ کسی دوسری پارٹی کی طرف نہ جائے، اس کا جھکاؤ اور اس کا میلان اور رجحان کسی دوسری پارٹی کی جانب نہ ہو، اور اس بھیڑ کو اکٹھا کرنے کے لیے، اس بھیڑ کو جمع اور مجتمع کرنے کے لیے وہ اپنے تئیں تمام تر کوششیں کرتے ہیں، خواہ وہ کوششیں جائز طریقے پر ہوں یا ناجائز طریقے پر ہوں۔ ان طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ انسانوں کو خریدا جاتا ہے چند روپوں کی، جیسا کہ میں نے عرض کیا 500 روپے میں لوگ بک جاتے ہیں۔ حالانکہ جمہوریت میں سب سے بڑی خرابی یہی تھی کہ آپ نے سب کو رائے دہی کا جو حق دیا ہے برابر قرار دیا۔ بھائی ایک ڈسٹرکٹ کا کلکٹر ہے اور ایک عام انسان ہے، دونوں کی رائے میں برابری کیسے ہو سکتی ہے؟ ایک انسان ہے جو سوشلسٹ ہے، ایک انسان ہے جو حالات سے واقف ہے، اور ایک انسان ہے جسے الف با تا با کا کھا گا اور ABCD کا بھی پتہ نہیں ہے، دونوں کی رائے برابر کیسے ہو سکتی ہے؟ لیکن لوگوں نے اس بات کو بھانپا کہ اگر ہم دوسرے طریقے کو اختیار کریں گے کہ جہاں پہ پڑھنے والوں کا اور علماء کا اور ڈاکٹروں کا اور انجینئروں کا اور پروفیسروں کا اور کلکٹروں کی ووٹنگ جو ہے اس کا لیول ہائی ہو، اور اس کے بالمقابل عام درجے کے جو لوگ ہیں ان کی ووٹنگ کا لیول بالکل ڈاؤن ہو، یعنی ان کی برابری نہ ہو، تو اس میں ہمارا نقصان ہوگا۔ اس نقصان کو وہ بھانپ گئے، اور بھانپنے کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں، ساروں کی ووٹنگ برابر ہوگی، حق رائے دہی میں سارے برابر ہوں گے۔ آج کا ہمارا جو یہ قانون ہے، ابھی چونکہ الیکشن قریب ہے
ہمارا جو قانون ہے وہ کیا کہتا ہے؟ آپ جتنے بھی جانکار ہوں، حالات کی سنگینیوں سے آپ جتنے بھی واقف ہوں، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اگر تو کوئی انسان جو گھر کی چہار دیواری کے اندر رہتا ہو اور اسے کسی بات کی کوئی خبر بھی نہ ہو، لیکن وہ جائے اور EVM پہ جا کر کے بٹن دبائے، آپ بھی جا کر کے بٹن دبائے، دونوں کی رائے برابر ہوگی۔ اس برابری کی جو بات ہے، اس میں کتنی سنگینیاں ہیں میرے بزرگوں دوستو، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہی وہ خطرہ ہے، یہی وہ خدشہ ہے کہ جس کو جمہوریت کو لانے والوں نے بہت پہلے بھانپ لیا تھا، اور جس کی پاداش میں جمہوریت کو وہ لے کر کے آئے، اور اس میں وہ بڑے کامیاب رہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ اسی جمہوریت کی وجہ سے ایسوں کی سرکاریں بنی ہیں کہ جن کو لکھنا پڑھنا تک نہیں آتا۔ یہی جمہوریت کا دین ہے کہ ایسے لوگ ہمارے ممبر بنتے ہیں جن کو اپنے سگنیچر تک کرنے نہیں آتے۔ ایک دستخط کرنے کی لیاقت اور صلاحیت ان کے اندر نہیں ہوتی ہے، ٹیلنٹ نہیں ہوتا ہے، لیکن وہ ممبر آف پارلیمنٹ اور جو ہے ویدھان سبھا کے ممبر بن جاتے ہیں، MP اور MLA بن جاتے ہیں، ممبر آف لیجسلیٹو اسمبلی کے ممبر جو بنتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ جمہوریت میں یہ بنیاد رکھی ہی نہیں گئی کہ جو شخص دنیا کو، ملک کو، کسی ایک لوکیلٹی کو، کانسٹیٹوئنسی کو، پارلیمانی کو، حلقے کو جو چلائے گا، اس کے اندر صلاحیت اور قابلیت ہونی چاہیے۔ یعنی آپ چور ہوں تو بھی آپ کو ٹکٹ مل رہا ہے، آپ ڈکیت ہوں تو بھی آپ کو ٹکٹ مل رہا ہے، آپ پڑھے لکھے ہوں تو تب بھی آپ کو ٹکٹ مل رہا ہے، آپ جاہل و ان پڑھ ہوں تو بھی آپ کو ٹکٹ مل رہا ہے، آپ کے اندر کتنے سارے FIR درج ہوں تو تب بھی آپ کو ٹکٹ دیا جا رہا، آپ کو ایک لفظ پڑھنا لکھنا نہیں آتا تو تب بھی آپ کو ٹکٹ دیا جا رہا۔ غرض لوگ، ہمارے ملک کا تو قانون یہ ہے کہ جیلوں کے اندر بند ہو کر کے ممبرشپ میں جو ہے فائل کرتے ہیں اور وہ الیکشن جیت جاتے ہیں۔ یہ حالات ہیں جو جمہوریت کے خطرات ہیں، جمہوریت کے اثرات ہیں، جمہوریت کو اپنانے کا یہ نتیجہ ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ جمہوریت چونکہ ہمارے ملک میں ہی نہیں ہے، بہت سی دنیا کے اکثر ممالک میں جمہوریت کا زور اور دبدبہ، اور دیکھیں گے کہ اسی کے ذریعے سے سرکاریں چلتی ہیں۔ تو اب ہمارے اور آپ کے بس کی بات نہیں ہے کہ اس جمہوریت کو ہم ختم کر کے کوئی دوسری طاقت لائیں کہ جو انصاف پر مبنی ہو۔ پہلی خرابی تو اس میں یہی ہے کہ اس میں بھیڑ کا اندازہ لگایا جاتا ہے، بھیڑ کا اعتبار ہوتا ہے، موب کا اعتبار ہوتا ہے، یعنی جس کے یہاں کثرت ہوگی اس کی پارٹی سرکار بنائے گی، جس کے یہاں اکثریت نہیں ہوگی، قلت ہوگی، اس کی پارٹی سرکار سے گر جائے گی۔ ہاں آپ جتنے ہی بڑے ذہین ہو، فطین ہو، ذکی ہو، عریب ہو، لبیب ہو، کتنے ہی عقل و بودا والے ہوں، لیکن اگر تو آپ کی فین فالوئنگ نہیں ہے، دیٹ مینس کہ آپ کی سرکار کبھی نہیں بن سکتی ہے۔ ایسے اچھے لوگ بھی ہمارے اس معاشرے میں موجود ہیں کہ جن کو کہنے والے لوگ کہتے ہیں کہ ملک کو آپ کی ضرورت ہے، آپ جیسے نیتاؤں کی اور آپ جیسے MLAs کی اور MPs کی ضرورت ہے، لیکن کیا کریں، حالات ناسازگار ہیں، آپ کے موافق نہیں ہیں، اسی وجہ سے آپ کو جو ہے ٹکٹ میں جیت نہیں ہوتی ہے، آپ کی سیٹ نکل نہیں پاتی، لیکن ضرورت ہے ضرور آپ۔ وجہ کیا ہوئی کہ نہیں جیت سکے؟ وجہ یہی جمہوریت۔ اس بھیڑ کو اندازہ لگایا گیا اور اس نمبر کو دیکھا گیا، یہ نہیں دیکھا گیا کہ اس میں کتنے بھیڑ بکرے موجود ہیں، اس میں کتنے بیل بکرے موجود ہیں۔ بھائی انسان ایک ہے جس کو کچھ پتہ ہی آتا نہیں ہے، تو اس کو بیل بکروں سے تعبیر نہ کیا جائے تو اور کیا کہا جائے؟ اسی لیے میں نے عرض کیا تھا کہ دو شخصیت برابر نہیں ہو سکتی ہے۔ ایک وہ شخص ہے کہ جس نے اپنی زندگی گزار دی حالات کو دیکھنے، پڑھنے، سننے میں، اور ایک وہ شخص ہے جس نے کبھی حالات کے بارے میں سنا تک نہیں۔ لیکن جمہوریت کا یہ بدنما جمہوریت کے اندر ایک داغ ہے کہ دونوں کو برابر کی رائے دی جاتی ہے۔ میں نے آیت کریمہ پڑھی تھی۔ اب بات یہ ہے کہ اس جمہوریت کے دلدل میں رہتے ہوئے اپنے لیے بہتری تلاش کرنا، چونکہ الیکشن کا موقع بالکل قریب ہے، اسی مناسبت سے بات ہو رہی ہے، تو اس جمہوریت کے دلدل میں رہتے ہوئے انسان کیا کرے کہ انسان اپنے تئیں جو ہے اللہ کے یہاں جواب دہ ہونے سے بچ جائے۔ ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھر کر بیٹھے رہیں، کل قیامت کے دن اللہ رب العزت ہم سے پوچھے گا کہ تم نے یہ کیوں نہیں کیا تھا۔ اسباب وہاں پہ کام نہیں کر، جہاں پہ اسباب کام نہیں کرتے وہاں پہ دعاؤں سے کام چلایا جاتا ہے، لیکن جہاں پہ اسباب ہے موجود وہاں پہ اگر آپ صرف دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے آپ کی دعائیں کارگر نہیں ہوں گی۔ دعاؤں کے ساتھ ساتھ آپ کو اسباب بھی اختیار کرنا ہوگا۔ قرآن کریم کی جس آیت کریمہ کی تلاوت میں نے کی ہے، بڑی عجیب و غریب آیت ہے، سورۃ الانفال کی آیت، یہ بڑی جو ہے کہ یونیک صورت آپ اسے کہہ سکتے ہیں قرآن کریم میں، جس میں غزوہ بدر کا تذکرہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے کیا ہے۔
کہ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی مدد کس کس طریقے سے ہوئی، جہاں پہ مدد اور نصرت کا دور دور تک کوئی امکان نہیں تھا، کہاں 313 کا قافلہ اور کہاں 1000 مسلح افواج کا گروپ، دونوں میں باہم ٹکراؤ ہونا ہے، اس میں جیت ملنی ہے 313 افراد کو۔ تو اس واقعے کو قرآن کریم نے بیان کیا اور ان ساری باتوں کو ذکر کیا کہ اذ یغشیکم النعاس امنا، کہ یاد رکھو اس زمانے کو، یاد کرو جو نعمت ہم نے تم پر کیا تھا، کہ ظاہر ہے کہ جب تم اپنے پیغمبر کے ساتھ میدان کارزار میں گئے تھے تو تمہیں اس بات کا یقین تھا کہ بھائی ہم تو 313 ہے، ہماری تکہ بوٹی ہونے میں کون سی کسر باقی رہ جائے گی کل؟ رات کا وقت تھا، تمام کے تمام صحابہ پریشان، بلغت القلوب الحناجر، کلیجے منہ کو آ رہے تھے، سب پریشان حال تھے۔ ظاہر ہے ایک طرف 300 کا قافلہ، دوسری طرف جو ہے 1000 کا قافلہ، 1000 کا لشکر موجود ہو، پہلی طرف جو ہے 300 کا لشکر، تو دونوں میں جب مٹ بھیڑ ہوگی تو آبویس سی بات ہے کہ 1000 کا لشکر جو ہے وہ جیت جائے گا۔ یہ سوچ تھی، یہ فکر تھی جو انہیں کھائے جا رہی تھی، اور اس ایسے ماحول میں صحابہ تھے، مقمصے کا شکار تھے، الجھن کا شکار تھے، لیکن نبی کی دعوت کو انہوں نے لبیک کہا تھا، ان کا ایمان بالکل تازہ تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ اپنی نعمت کو یاد دلایا، فرمایا کہ ایسے موقع پر عام طور پر انسان کو نیند نہیں آتی۔ اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ کل ہمیں پھانسی دینی ہے، تو ہونی ہے ہماری، تو کیسے سو سکے گا وہ رات میں؟ یہی حالت تھی کہ 300 کو اس بات کا بظاہر یقین تھا کہ بھائی کل تو ہم سب شہید ہو جائیں گے، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ میں نے تمہیں نیند دی، یغشیکم النعاس امنا، اور میں نے تمہارے جو علاقے تھے، جو میدان تھے، اس کو بالکل خشک رکھا اور فریق مخالف کے میدان کو دلدل بنا دیا۔ اور اس طریقے سے پھر ملائکۃ المنزلین، ملائکۃ المصومین، یہ دوسری جگہوں میں قرآن نے کہا کہ 3000 اور 5000 فرشتوں کی لشکروں کے ساتھ میں نے تمہاری مدد کی۔ جبرائیل بھی آ رہے ہیں، میکائیل بھی آ رہے ہیں، اور دوسرے فرشتے آ رہے ہیں تمہاری مدد کے لیے۔ ان ساری باتوں کو ذکر کرنے کے بعد ایک آیت آتی ہے، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ان سب باتوں کو پڑھ کر کے ایک مسلمان کے ذہن میں یہ آنی چاہیے بات کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی، لہٰذا ہماری بھی اللہ ہی مدد کرے گا۔ صحابہ کے ذہن میں بھی یہی بات آنی چاہیے کہ اللہ ہی ہمارا کارساز ہے، اللہ ہی ہمارا حامی و ناصر ہے، ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم بس بیٹھ کر کے گھر میں آرام سے رہیں۔ لیکن قرآن نے کہا کہ ایسا کام نہیں چلے گا۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، یاد رکھو ان کے خلاف ساز و سامان بھی تم تیار کرو۔ یہ قوت کا لفظ جو ہے قرآن کریم نے اتنے بلیغ انداز میں بیان کیا ہے، کسی دوسرے لفظ کو یہاں پہ لایا نہیں۔ وَأَعِدُّوا لَهُم، تیاری کرو ان کے لیے، مَا اسْتَطَعْتُم، جتنا ہو سکے، من قوت، قوت کو اکٹھا کر کے۔ آج کے زمانے میں قوت تیر و تفنگ تو نہیں ہے، تلوار بازی تو نہیں ہے، خنجر سے آپ کسی کو وار نہیں کر سکتے۔ اگر ان سب باتوں کا تذکرہ ہوتا تو پھر آج کے زمانے میں تو تلوار اور تیر سے انسان شکار تو کر سکتا ہے لیکن لڑائی تو نہیں کر سکتا۔ آج تو تلوار اور تیر اور گھوڑے جو ہے وہ فیشن بن چکے ہیں۔ شادیوں کے موقع پہ انسان گھوڑے پر بیٹھ کر گھڑ سواری کرتا ہے، یا گھوڑے پر بیٹھ کر فوٹو کھنچوا کر کے یہ سمجھتا ہے کہ ہم بہادر ہیں، یا تلوار لے کر کے فوٹو کھنچوا لیا کسی نے، وہ سمجھ رہا ہے کہ ہم بہادر ہیں، یا تیر کسی نے مار دی، تیر چلا لیا، وہ سمجھ رہا ہے کہ ہم بڑے نشانہ باز ہیں۔ ظاہر ہے آج کے زمانے میں یہ وہ ہتھیار ہیں جو ناپید ہو چکے ہیں، یعنی جن کی کوئی اہمیت اور وقعت نہیں ہے آج کے جنگ میں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا کہ قوت۔ اب قوت سے کیا مراد ہے؟ قوت سے ہر وہ قوت مراد ہے جس کے ذریعے سے آپ اپنی زندگی بدل سکتے ہیں، جس کے ذریعے سے آپ اپنی طاقت کا لوہا منوا سکتے ہیں۔ جب سے جمہوریت آئی ہے تب سے جہاں میزائل اور کلاشنکوف اور طرح طرح کی جو بندوقیں ہیں وہ قوت میں داخل ہیں، اسی طریقے سے آپ کا حق خود ارادیت کا اظہار، یعنی ووٹنگ کا اظہار، کاسٹنگ دا ووٹ، یہ جو اختیار ہے ووٹ ڈالنے کا، یہ بھی بہت ہی بڑی قوت ہے۔ یہ بھی آپ کو اللہ رب العزت کی طرف سے دی گئی بہت ہی بڑی طاقت ہے۔ آپ کے جیب میں ایک آدھار کارڈ ہے، یہ بھی آپ کی قوت میں داخل ہے۔ آپ اس کارڈ کے ذریعے سے، چھوٹے سے کارڈ کے ذریعے سے پورے دنیا میں، پورے ہندوستان کے اندر کہیں بھی جائیں اور اپنے آپ کو آپ ہندوستانی کہہ سکتے ہیں، انڈین کہہ سکتے ہیں، شہریت جو ہے آپ اپنے آپ کو انڈین شہری کہہ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ کے پاس ووٹر آئی ڈی ہے، وہ بھی آپ کے پاس طاقت ہے۔ قرآن کریم کی جو آیت ہے اس کے تحت یہ بھی قوت میں داخل ہے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اس قوت کا استعمال اب کرنا ہے۔
استعمال کرنے کے طریقے کیا ہیں؟ اب ظاہر ہے کہ اس کارڈ کے ذریعے سے ہم جنگ تو نہیں لڑ سکتے، جمہوریت کو ہم ختم تو نہیں کر سکتے، جمہوریت کا اختتام اب ہمارے لیے بالکل ناممکن ہے۔ جب اللہ چاہے گا تب اس کا اختتام ہوگا، خلافت آئے گی، اللہ عالم بالصواب، کب زمانہ آئے گا کوئی نہیں جانتا۔ لیکن اب اسی جمہوریت کی دلدل میں رہ کر کے اپنے لیے بیسٹ آپشن چوز کرنا، بہترین راہ حل تلاش کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور اس ذمہ داری کو ہم اپنی حد تک اپنی بساط کے موافق انجام دے سکتے ہیں اپنی ووٹنگ کے ذریعے سے۔ مسلمانوں میں ایک کمی تو یہ بھی دیکھی جاتی رہی ہے کہ ووٹ ڈالنے ہی لوگ نہیں جاتے۔ ووٹ ڈالنے سے ابھی پچھلے 10 سالوں میں خیر کچھ تو بھلا ہوا مسلمانوں کا کہ ان کو اندازہ ہوا کہ بھائی ووٹنگ کرنا ہی کرنا ہے، لیکن آج سے 10 سال پہلے آپ جائیں تو کتنے لوگ جو ہے، اگر فیصد آپ نکالیں، شرح نکالیں، تو غالباً تقریباً جو ہے 20% ووٹ جو ہے مسلمانوں کے پڑتے تھے، باقی 80% ووٹ یوں ہی رہتے تھے۔ یہ بھی تعداد وہ ہے کہ جن کے پاس ووٹر آئی ڈی کارڈ تھی، اور جن کے پاس ووٹر آئی ڈی نہیں تھی ان کی تعداد تو 50% ہے۔ یہ حالت تھی، لیکن جب اللہ رب العزت نے اپنے عذاب کا کوڑا برسایا اور پچھلے 10 سالوں میں ہمیں اس بات کا جب اندازہ ہوا کہ ہمیں بھی کچھ کرنا چاہیے، تو الحمدللہ ثم الحمدللہ اب تو مسلمانوں میں کچھ نہ کچھ بیداری آئی۔ لیکن ابھی بھی بڑی کمی اور خامی یہ ہے کہ ہم اپنے ووٹ کو بیکار کر دیتے ہیں۔ دیکھیے دو چیزیں، ایک ہے ووٹ نہ ڈالنا اور ایک ہے غلط ووٹ ڈالنا، دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ اگر ان دونوں چیزوں میں سے کسی ایک چیز کو بھی آپ اختیار کرتے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو کام کیا ہے وہ غلط کیا ہے، آپ کا یہ عمل آپ کے لیے مفید نہیں رہے گا۔ آپ ووٹ ڈالیں، ایسی شخصیت کو، ایسی ہستی کو ووٹ ڈالیں کہ جو واقعا ووٹ کے لائق ہو۔ اب ظاہر ہے دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی ہمارے پاس جو سیاسی پارٹیاں ہیں، اسلام کے موافق کون ہے ان میں سے؟ اسلام کے موافق تو کوئی بھی نہیں ہے، ساروں کے اندر دلوں میں تو وہی ہمارے خلاف جو ہے خون ہے وہ گردش کر رہا ہے۔ ایسے موقع پر شریعت ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ دو ضرروں میں سے احون البلیتین، دو آزمائشیں اگر آپ کے سامنے ہوں تو ان میں سے جو احون ہے، جو زیادہ وہ کم آزمائش والا سامان ہے، جس کی آزمائش کم ہو، اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر ایک دروازہ ہے، اس میں دونوں طرف 2 سانپ ہیں، ایک طرف سانپ جو ہے وہ زیادہ خطرناک ہے، دوسری طرف والا سانپ کم خطرناک ہے، تو آپ کس طرف سے نکلیں گے؟ ظاہر ہے کہ جس طرف جو ہے سانپ کم خطرناک والا ہوگا اسی طرف سے آپ جو ہے نکلنا پسند کریں گے۔ تو اسی طریقے سے پارٹیاں ساری کی ساری بری ہیں، کوئی پارٹی اچھی ہے یہ ہم نہیں کہہ سکتے ہیں، لیکن ان بری پارٹیوں میں سے کوئی تو پارٹی ایسی ہوگی کہ جس کا شر کم ہو، جس کی برائی کم ہو، جو ہو بھلائی آستین کے ساتھ، لیکن علی اعلان اور بباغ دہل مسجدوں کے باہر ڈی جے بجانے کے وہ قائل نہ ہو، مسلمانوں کے خلاف بھڑکاؤ بھاشن دینے کے وہ قائل نہ ہو، اندر کھاتے جو بھی کر رہے ہیں لیکن بظاہر تو نہ کر رہے ہیں۔ تو ہمارے پاس بینگ این انڈیا میں رہتے ہوئے اس کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے کہ ہم انہی پارٹیوں کو چوز کریں، انہی پارٹیوں کو ہمارا ووٹ دیں۔ آج مسلمانوں کا ووٹ بہت ہی کم ہے، یہ ہم اور آپ سب جانتے ہیں، لیکن بدقسمتی کی بات یہ کہیے کہ چند پیسوں میں ہمارا مسلمان بھائی بھی بکتا ہے۔ آج کتنے لوگ ہیں جو اسلام دشمن طاقتوں کو ووٹ دینے کے لیے تیار ہیں، صرف چند روپوں کی وجہ سے، 1500 کی وجہ سے۔ ووٹ کی شرعی حیثیت علامہ مفتی محمد تقی عثمانی فرماتے ہیں کہ یہ شہادت ہے، شہادت۔ اگر تو آپ کسی کو ووٹ دے رہے ہیں، دیٹ مینس کہ آپ بتا رہے ہیں کہ یہ اس بات کا حقدار ہے کہ اس کے قبضے میں ملک دے دیا جائے، اس کے قبضے میں کوئی کانسٹیٹوینسی دے دی جائے، کوئی پارلیمانی حلقہ دے دیا جائے، یہ چلا لے گا۔ جبکہ آپ کو دوسری جانب یہ بھی معلوم ہے کہ یہ 1 نمبر کا پکا چور اور بیمان ہے۔ اگر الیکشن کے موقع پر یہ 10 لاکھ جو ہے خرچ کر رہا ہے پبلک کے اوپر، تو یہ 10 کروڑ نکالے گا پھر 5 سالوں میں۔ ان ساری باتوں کو جاننے کے باوجود اگر ہمارا ووٹ 500 روپے میں بکتا ہے، 5000 میں کہیں نہ بکے، یاد رکھیے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا، لا تکتموا الشہادہ ومن یکتمھا فإنہ آثم قلبہ۔ قرآن کہتا ہے کہ شہادت کو کبھی بھی مت چھپانا۔ شہادت کو چھپانے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی گواہی ہی نہ دے یا پھر غلط گواہی دے۔ ومن یکتمھا، جو شہادت کو چھپائے گا، فإنہ آثم قلبہ، تو وہ گناہگار ہوگا۔ لہٰذا ایک ذمہ داری ہماری تو یہ بنتی ہے کہ ہم پیسے لے کر کے جو ووٹنگ اگر تو کرتے ہیں، مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہاں لوگ کرتے ہوں گے، لیکن اگر تو کرتے ہیں تو
تو ہماری ذمہ داری ہے کہ اس پیسے کو، وہ سور کھانا جس طرح حرام ہے وہی اسی طریقے سے وہ پیسہ بھی حرام ہے. میں سور بول رہا ہوں، خنزیر بھی نہیں بول رہا ہوں، اس کی قباحت بتانے کے لیے یاد رکھیے. تو اس پیسے کو لے کر کے اگر ہم ووٹ دیتے ہیں تو اللہ کے یہاں بھی ہم مجرم ہیں اور ہم اپنی عوام کے ساتھ بھی ظلم کر رہے ہیں. ہماری ووٹنگ کے بعد، کاسٹنگ کے بعد اگر حزب اختلاف جیت جائے، دوسری پارٹی جن کو ہم نہیں چاہ رہے تھے جتوانا وہ جیت جاتی ہے، تو پھر ہمارا مسئلہ نہیں ہے. کل قیامت کے دن اللہ کے یہاں ہم یہ بول سکتے ہیں کہ یا اللہ اپنی بساط کے موافق ہم نے کوشش کری تھی، اپنی حیثیت کے موافق ہم نے کام کیا تھا، لیکن اب آپ کی مرضی آپ سمجھیں. یہ ہم کہہ سکتے ہیں، اللہ کے اختیار میں ہے. تلک الایام نداولها بین الناس، کہ اللہ جب چاہے گا دنوں کو پلٹ دے گا، جب چاہے گا دنوں کو پھیر دے گا. لیکن اپنی ذمہ داری جو ہے اگر ہم وہ بھی نہ کریں اور مسجد میں جو ہے مسجد کے 1.5 انچ کی مسجد کے کونے میں بیٹھ کر کے یا اللہ کریں تو کبھی بھی اللہ کی مدد نہیں آنے والی. لہٰذا ووٹنگ کے موقع پر اس بات کا خاص اہتمام کرنا چاہیے کہ جو پارٹیاں ہیں، ایک بڑی خرابی یہ ہے کہ کچھ محبت کی وجہ سے ہم ووٹ ایسی پارٹیوں کو دیتے ہیں کہ جن کے جیتنے کا امکان ہی نہیں ہے سرے سے. ان کو ووٹ کاسٹ کرنا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ووٹ جو ہے نا ڈسٹ بن میں جا رہا، کوڑے دان میں جا رہا. تو ایسی پارٹیوں کو بھی ووٹ نہیں دینا چاہیے اور ایسی پارٹیوں کو اٹھنا بھی نہیں چاہیے ایسے علاقوں سے، ایسی جگہوں سے جہاں پہ ان کو یقین ہو کہ ہماری جیت نہیں ہو پائے گی. اس سے فائدہ جو ہے حزب اختلاف کو ہوتا ہے، اس سے فائدہ فریق مخالف کو ہوتا ہے. لہٰذا جو کمپیریزن میں پارٹی موجود ہے اور جو واقعا اسے ڈیفیٹ کر سکتی ہے، کمپیٹ کر سکتی ہے، مقابلہ اس کا کر سکتی ہے، اسی پارٹی کو ہمیں ووٹ کاسٹ کرنا چاہیے، قطع نظر اس کے کہ اس پارٹی نے ہمیں منہ لگایا یا نہیں لگایا. کیونکہ ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس پارٹی نے جو ظلم کیا ہے، جو جبر کیا ہے، اس سے کہیں شاید کم ہو یا شاید زیادہ رہا ہو، لیکن آج کے زمانے میں کہیں نہ کہیں کم. اس لیے اس بات کا ہر ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ خاص خیال رکھیں. آج ہمارا ووٹ جو ہے بڑھ جاتا ہے. اگر معاشیاتوں میں 5,000 2,000 شاید ووٹ ہوں گے تو اس میں سے 1,000 دوسری جانب چلا گیا، 1,000 ایک جانب چلا گیا، تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے. اس لیے اس بات کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ آپسی اتحاد کے ساتھ ہم کاسٹ کریں ووٹ کو، اور اس میں ذرا سی بھی سستی نہیں ہونی چاہیے. علماء نے تو یہاں تک فرمایا کہ اب حالات کو دیکھتے ہوئے، زمانے کو دیکھتے ہوئے ووٹ ڈالنا واجب ہے. دیٹ مینس کہ اگر آپ ووٹ نہیں ڈال رہے ہیں تو آپ مجرم ہیں. احساس جرم اپنے اندر لیے ہوئے تھوڑی سی انسان کو تکلیف ہوتی ہے کہ بھائی لائن میں کھڑا رہنا ہے، کچھ پیسے ویسے تو مل نہیں رہے ہیں، پھر بھی مجھے کھڑے ہو کر کے پھر ووٹ کاسٹ کر کے آنا ہے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ آپ کا یہ 15 منٹ، آپ کا 20 منٹ اللہ نے چاہا تو 5 سال کی زندگی کو بدل دے گا. اللہ نے چاہا تو آپ کے حالات خوشگوار ہو جائیں گے. تو اس بات کا خیال رکھتے ہوئے میں آپ حضرات سے ملتمس و مستدعی ہوں کہ اپنا ووٹ اسی پارٹی کو دیں کہ جس کے جیتنے کا امکان ہو، گرچہ وہ بری ہو لیکن کم بری ہو، جیتنے کا امکان ہو. اس بات کا خاص خیال رکھیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو لوگ سنت نے پڑھی سنت سے فارغ ہو جائے. اور ایک اعلان ہے کہ 3 نومبر کو ضلع کا جوڑ ہے جامع مسجد اٹکے میں. آپ تمام حضرات سے شرکت کی درخواست ہے. ایسے موقع پر ہمیں شرکت کرنا چاہیے. سنت پڑھ لیں. ویسا کوئی بات نہیں ہے. ہاں بھائی، مسجد سے باہر دین کا حصہ ہے، دین کا حصہ ہے یہ. اسے تو پھر میری بات مانیے آپ، دین کا حصہ ہے یہ، ضروری ہے مسجد سے بولنا. میں کسی پارٹی کا نام نہیں لے رہا ہوں. یہ غلط فہمی ہے آپ کی حضرت. دین کا حصہ ہے یہ، سمجھیے بات کو. یہ غلط بات ہے.